ہے کہ اہل ولایت بنو، اہل ولایت آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ ہاں، بندگی آ ہی نہیں سکتی جب بندہ پاک نہ ہو، جب بندہ طاہر نہ ہو، جب بندہ پاکیزہ نہ ہو، اور یہ معدن طہارت ہے۔ اہل بیت سے جو بھی ملتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ کربلا میں حسین نے اپنے اصحاب کو پاک کیا، فرش عزا پہ بلا کر آپ کو پاک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کربلا میں گزرے ہیں، مثلا جناب جون، جناب زہیر۔ بعض نے اپنے بچوں تک کو کربلا میں کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی، بڑا مقام ہے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا۔ اب اس جنگ میں کوئی زبردستی نہیں، جاذبہ دیکھیں کتنا ہے کہ امام حسین نے سب کو بٹھا کر پہلے ان کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کہ تم حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئے ہو، اور حسین تم سب سے راضی ہوئے۔ کئی ایسے تھے جو خط بھی لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے، لیکن تم یہاں تک آئے، شکریہ۔ پھر چراغ کو بجھایا۔ نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی انسان جانا چاہتا ہے پر حسین سے شرمسار ہے کہ میں کیسے اٹھ کے جاؤں۔ بالکل امام نے اندھیرا کر دیا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں بعض رونے لگے، بعض ہنسنے لگے۔ جو رو رہے تھے وہ اس لیے رو رہے تھے کہ مولا باتیں کیسی کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور بعض مسکرا رہے تھے کہ ابا عبداللہ بھلا آپ کو بھی چھوڑنے کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت سامنے ہو اور بندہ جہنم کی طرف چلا جائے؟ پھر یہاں پہ ابا عبداللہ نے فرمایا کہ خدا نے جیسے اصحاب مجھے دیے، نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی امام کو دیے، ایسے صحابی مجھے دیے۔ مولا کا ایک صحابی کہتا ہے شب عاشور، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی تھی۔ امام حسین کے خیمے کی حفاظت کے لیے ڈیلی کوئی ایک دو صحابی لگتے تھے کہ کہیں پیچھے سے یزیدیوں میں سے کوئی آ کے ابا عبداللہ الحسین کے خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ کہتے یہ صحابی آیا، امام کے خیموں کی حفاظت کرے۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں نے محسوس کیا امام حسین کے خیموں کی طرف کوئی جا رہا ہے یا نکل رہا ہے، تو جلدی سے میں اٹھا اور میں نے کہا کہیں کوئی دشمن نہ ہو۔ پھر جب غور سے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا تنہا اپنی تنہائیوں میں چل رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ میں امام کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ جاسوسی کروں، اس لیے تاکہ مولا کی حفاظت کروں، کہیں پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کرے۔ تو امام نے آواز دی کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو میں آگے بڑھا، ابا عبداللہ میرے مولا، میرے آقا، مولا آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، کہیں سے کوئی اٹیک نہ کر دے۔ پیار کرتے تھے امام اپنے صاحب سے، کہتے مولا نے میرے ہاتھ کو تھاما اور اسی طرح چل بھی رہے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا دیکھو رات کا وقت ہے، ان پہاڑیوں کے پیچھے یزیدی بھی نہیں ہے، اب بھی میں حسین تجھے اجازت دے رہا ہوں، جانا ہے چلے جاؤ۔ میں خود تمہیں بول رہا ہوں، جانا ہے اپنے بچوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ کل کوئی بچنے والا نہیں ہے، کل سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ وہ دوست کیسا جو مصیبتوں میں ساتھ نہ رہے؟ اب عبداللہ ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے سے دعا دی کا، پھر واپس آئے، میں اصحاب کے خیمے کی طرف جانے لگا، امام حسین نے کہا میں ذرا اپنی بہن کے خیمے سے ہو لوں۔ کہتا یہاں امام حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے، اور میں جا ہی رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے دو باتیں سن لیں کہ جیسے خیمے میں گئے امام نے اپنی بہن کو سلام کیا اور سیدہ زینب کے گریے کی آواز آئی، اور ایک جملہ کہا، فرمایا حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے نا، جن کے بھروسے پہ تو کل جنگ لڑے گا، بھروسہ تو ہے؟ فرمایا ہاں بہن زینب مجھے بھروسہ ہے۔ کہا حسین ایسا نہیں کل تجھے تک و تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے جملے میں نے سنے، میرے وجود تڑپنے لگا،
خیمے میں گیا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجا، زہیر سارے بیٹھے تھے آپس میں. مجھے دیکھا کہ کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو تم پر، علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. کہ کیا مطلب بھروسہ نہیں؟ کہ بھائی سے کہہ رہے ہیں بھیا کہیں تیرے اصحاب تجھے چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے. یہ سارے اٹھے. حضرت عباس کو کہا کہ ہم سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہ ہوا کیا ہے؟ کہ مولا یہ ہمارا معاملہ ہے، لگتا ہے بی بی کو ابھی تک بھروسہ نہیں ہے. کہتے ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھے سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اور بلند بلند آواز میں کہتے رہے بی بی جب تک اس بدن میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے